السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے پچھلی نشست میں جمعرات والے دن الحمدللہ ہمارا باب نفلی نماز کے متعلق اس کا اختتام کیا گیا تھا۔ آج جو ہے انشاءاللہ تعالی اگلا باب جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ۔ اس کے باب آپ کے سامنے اس کتاب کے باب بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اسباق میں سبق بیان کر رہا ہوں اور آپ اسباق سن رہے ہیں۔ یہ جو باب جس کا آغاز ہونے لگا ہے باب نمبر 10 ہے۔ اس باب کا نام باب صلاۃ الجامعات والامامہ، یعنی با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کروانا یا امامت کروانے کی فضیلت، اس کے متعلق اس باب میں جو ہیں وہ اسباق بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ کے سامنے ہے جس طرح شروع سے، یعنی جب میں نے درس شروع کیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی مرتبہ غلطیاں بھی آئیں، کوئی مسائل بھی پیدا ہوئے، لیکن آپ سب نے میری حوصلہ افزائی کی اور ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں سبق بیان کرتا رہا اور میں آپ کو اس بات پہ شکر گزار ہوں کہ آپ بیٹھ کے اسباق سنتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بیٹھ کے یعنی جو بیان کر رہے ہیں وہ سنی جائے، اور اگر اس میں سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ میرے دو قسم کے استاد ہوتے ہیں، ایک مسجد کا اور ایک گھر والے۔ تو مسجد کے استاد جو ہیں وہ گکھر صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ یہ بھی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی کسی لفظ کی یا کوئی بھی تو وہ مجھے پوائنٹر کر دیتے۔ اور دوسرے استاد گھر والے یعنی کہ میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بھی میری جو ہے کافی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ یا کوئی غلطی کوتاہی ہو تو گھر پہ جا کے مجھے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بات ہے یا یہ جو جملہ ہے یا کوئی الفاظ ہے وہ آپ نے صحیح نہیں بولا، تو اس کو درست کر لو۔ اور درست اگر کوئی کرواتا ہے آپ کے کسی جملے کو یا آپ کی کسی بات کو، تو وہی کرواتا ہے جو آپ کا رہنما ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کی جو زندگی ہے یا آپ جو بھی اعمال کر رہے ہو اس میں آگے سے آگے بڑھا جائے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہو اس میں بہتر سے بہتر کام کیا جائے۔ باقی لوگ تو آتے ہیں سن کے چلے جاتے ہیں، پتہ ان کو بھی لگ جاتا ہے کئی باتوں کا، لیکن آگے سے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسا بیان کر رہے ہیں کرنے دو، کوئی بات نہیں، ہمارا کون سا۔ میں اس کہتا ہوں کہ سننے والوں کا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ اگر ان کو کسی بھی، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں یہ تو کہتا نہیں ہوں کہ میں کوئی بیانات دیتا ہوں یا کوئی دروس بیان کرتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ میں سبق بیان کرتا ہوں اور آپ میرے اسباق سنتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو آپ جو ہیں الحمدللہ مجھ سے کئی زیادہ جو شکر اللہ کا پڑھے لکھے ہوں گے اور کئی مسائل آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہوں گے۔ تو میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتانے کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے متعلق ثواب رکھا۔ تو جب ہم وہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس کا وہ ثواب ہے، یہ کرنا چاہیے۔
تو یہی جو ہے الحمدللہ اسی کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو آپ سے میری استدعا ہے، یعنی کہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور میں انشاءاللہ اسی طرح بہتر سے بہتر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ میں بیانات یعنی کہ جو اسباق ہیں وہ بیان کرتا رہوں، اور آپ جو ہیں وہ اس کو سن کے لطف اندوز ہوں، اور وہ ان کو سن کے آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ جس طرح میں علم حاصل کر رہا ہوں آپ بھی علم حاصل کریں۔ تو یہ جو باب ہے اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باجماعت نماز کے متعلق اور جو امامت یا امام کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل سے آج جو ہے وہ تھوڑی بہت تمہید جو ہے وہ میں نے باندھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو پہلی حدیث ہے وہ بیان کی جائے گی۔ تو میرے سے آپ سے التجا ہے، یہ درخواست ہے کہ آپ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ اور بعض اوقات لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو، تو یعنی کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ ویڈیو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جہاں پہ نہیں موجود وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سن لیں۔ اس پرفتن دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کیا پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے تو میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے دین پھیلا رہا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں استقامت دے۔ اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ میں جو بیان کرتا ہوں، جو اسباق بیان کرتا ہوں، اور آپ جو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، میرے دادا جان بیمار ہیں اور دادی جان بھی تھوڑی سی بیمار ہیں، تو ان دونوں کے لیے، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں پہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك إلا يغادر سقما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله۔